قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخذ الرأیۃ زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ فاصیب ثم اخذها خالد بن ولید صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو پائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجیا جنگ واسطے، اور اس لشکر دے اندر آپ نے اس لشکر دا سپہ سالار اور امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ یہ اصل دے اندر غزوہ موتا دا واقعہ ہے۔ غزوہ موتا یہ 8 ہجری دے اندر ہویا ہے، فتح مکہ تو کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ فتح مکہ بھی 8 ہجری دے اندر ہویا ہے اور غزوہ موتا بھی 8 ہجری۔ یہ رومیہ دے نال جنگ ہوئی سی، 2000 افراد تے مشتمل یہ لشکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا، اور اس لشکر دا سپہ سالار تے امیر حضرت زید بن حارثہ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے سن، جنہ دا نام قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 دی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ تمام صحابہ کرام وچوں کسے دا نام قرآن پاک وچ نہیں آیا سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ اے او خوش نصیب نے۔ خیر انہاں نو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر دے اندر سپہ سالار اور امیر بنا کے بھیجیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اے لشکر اتھے جنگ لڑ رہا سی تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے مدینے چ بہ کے سانو خطبہ بھی دے رہے سن تے نالے سانو لشکر دے پورے احوال بیان فرما رہے سن۔ کتنی بڑی دلیل ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ لوگ پھر بھی آندے ہیں جی نبی کو علم غیب تھا، کہاں لکھا ہے کہ نبی کو علم غیب تھا؟ دکھائیں ہمیں، بخاری میں دکھائیں۔ میں سینکڑوں حدیثاں تانوں دکھا چکیا بخاری شریف وچوں اور سنا چکیا تانوں جنہاں دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب دا، اللہ دے عطا کردہ علم، عطائی علم غیب دا ثبوت ہے، اور ساڈا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال حضرت انس بن مالک فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن جھنڈا حضرت زید نے اٹھا لیا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ہن حضرت زید شہید ہو گئے نے۔ پھر فرمایا ہن جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھا لیا ہے۔ پھر فرمایا ہن وہ بھی شہید ہو گئے نے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو پھر آقا نے فرمایا ہن وہ بھی شہید ہو گئے نے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے کسے دے کہن تو بغیر آپ ہی چک لیا ہے۔ میرے آقا فرماندے فَفُتِحَ لَهُ، ہن اللہ نے حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ تے ساڈے اس لشکر نو فتح بھی عطا فرما چھڈی ہے۔ اس طرح میرے آقا کریم جی میں لائیو کو بندہ نہیں دیکھ رہا ہوندا کوئی واقعہ، تو اس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویکھ رہے سن اور مدینہ شریف دے اندر انہوں بیان فرما رہے سن۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینکڑوں میل جڑا لشکر جنگ پہ لڑدا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نو ویکھ کے اس طرح بیان فرما رہے نے۔ تو اگر مدینہ شریف وچوں غزوہ موتا رومیہ نال جڑی جنگ ہوندی پئی ہے سینکڑوں میل دور، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک نال ملاحظہ فرما رہے نے، تو پھر سانو مننا پائے گا یقیناً
الحمدللہ ثم الحمدللہ اسا غلاماں نو بھی میرے مصطفیٰ ویکھ رہے نے۔ خیر اس حدیث پاک دے اندر اگلا واقعہ ہے، اصل دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بخاری شریف دے اندر موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تاکید بھی اس طرح فرمائی سی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر دے روانگی تو پہلو ہی یہ جان دے سن کہ اتھے کی احوال ہونے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماندے نے، اس بخاری دے اندر اگلے مقام تے حدیث ہے، فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ اس لشکر دا سپہ سالار ہے، اگر وہ شہید ہو جان تے پھر اس دا سپہ سالار لشکر دا جعفر ہوئے گا، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اگر یہ شہید ہو جان تے پھر اس لشکر دا سپہ سالار تے امیر عبداللہ بن رواحہ ہون گے۔ یہ پہلے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دیتی۔ تو بہرحال پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجن تو پہلے ہی آپ اپنی نگاہ نبوت نال ویکھ رہے سن کہ حضرت زید بن حارثہ پہلے شہید ہونا ہے تے انہاں تو بعد جعفر بن ابی طالب نے شہید ہونا ہے، انہاں تو بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے شہید ہونا ہے، وگرنہ انج کہہ دیندے کہ عبداللہ بن رواحہ لشکر دا سپہ سالار ہوئے گا، پہلے ہوئے گا جعفر بن ابی طالب بعد ہوئے گا زید بن حارثہ بعد، اس طرح کیوں نہیں بیان فرمایا؟ جویں انہاں دی شہادت ہونی سی، جس ترتیب دے نال ہونی سی، میرے آقا نے وہ ساری پہلے ہی بیان فرمایا، یعنی پہلوں بھی اسے ترتیب نال بیان فرمایا۔ ہاں جی، تو پھر این لشکر دی جنگ دے دوران بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں، جس طرح واقعہ ہو رہا ہے مدینہ شریف دے اندر حضرت انس فرما دینا حضور سانو اوویں بیان فرما رہے ہیں۔ ایتھے ہو سکتا ہے کوئی بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے تے او کہے جی ہو سکتا ہے اس طرح ہویا ہوئے کہ جدوں او لشکر فتح حاصل کر کے واپس آیا ہوئے انہاں آ کے سب تو پہلے حضور نو دس دیتا ہوئے، وہ ایسا ہو گیا ہو، ایسا ہو گیا، لوگ بہانے لب دیں نا پھر، ہاں جی کیا سرائیاں کر دینے کہ ہو سکتا ہے انہاں آ کے حضور نو پہلے دس دیتا ہوئے تو پھر حضور نے باقی صحابہ نو بیان کر دیتا ہوئے۔ ایدے کلو ایک کیویں ثابت ہوندہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کسی نے دسیا ہی نہیں تے پہلو ہی حضور نے بیان فرما دیتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میں حدیث بخاری جو اے بھی ثابت کرا۔ آخری جملہ ایدے درس دا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مقام تے یہ حدیث آئی ہے، اور یہ حدیث اس ایک جگہ تے نہیں بلکہ کئی جگہ تے حدیث بھی آئی جنہی میں عرض کرن لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحت للناس قبل ان یاتیہم خبرہم۔ میرے آقا نے حضرت انس فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید دی، حضرت جعفر دی، حضرت عبداللہ بن رواحہ دی خبر لوگاں نو اس تو پہلے دیتی، قبل ان یاتیہم خبرہم، حضور کو لاجے خبر ہونا دی شہادت دی نہیں آئی سی، حضور نے پہلے ہی دس دیتی، قبل ان یاتیہم خبرہم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس ان کی خبر آئی ہو، اس تو پہلے کہ صحابہ کو کسی نے خبر دیتی ہوئے، حضور نو کسی نے خبر دیتی ہوئے، تو اس خبر آن تو پہلے ہی حضور نے بیان فرما دیتا، اس لشکر دی فتح دی خبر لشکر والے نے بعد پہنچائی سی، میرے آقا نے پہلے ہی بیان فرما دیتی سی۔ تو بخاری شریف خود کہہ رہی ہے کہ خبر آن تو پہلے جڑا خبران دے وے او دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لشکر والے دیاں فتح دیاں خبران پچھے آئیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان فرما دیتا ہے۔ تو یا تے اے لوگ بخاری شریف پڑھ دے کوئی نہیں، جڑے آندے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو پتہ نہیں چلا، یا تے بخاری شریف انہاں پڑھی کوئی نہیں، بخاری مسلم بس دو چار او اپنی حدیثاں بھئی آمین اچھی کہنی ہے تے رفع یدین کرنا ہے، دو چار مسئلے انہاں نے پڑھے ہوندے نے، باقی بخاری انہاں پڑھی کوئی نہیں ہوندی، اے جاہل ہوندے نے، تاں انہاں نو پتہ کوئی نہیں ہوندا، تاں اے گلاں انج کردے نے، تے یا پھر پڑھی ہے تے جان بوجھ کے ڈنڈی مار دے نے، جھوٹ بول دے نے۔ تو اگر جاہل نے پھر بھی انہاں دی بات دا اعتبار نہیں، اور اگر جھوٹ بول دے نے تو پھر بھی انہاں دی بات دا اعتبار نہیں۔ تو در حقیقت بخاری مسلم سے آسطہ تجھے پڑھ کے ویکھو،
الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کتاباں تے عقیدہ اہل سنت دی وضاحت پیاں کر دیاں نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔